حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے سفر آگے کا ہے. اب آگے کہاں سفر ہے؟ اب آسمان کا سفر شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے. اب سواری پہ بیٹھنے کے بعد اب وہ سواری آسمان پہ جانے لگی. اب جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہے، مطلب پہلا قدم اٹھا آسمان پہ پڑا ہوگا. تو جیسے ہی آسمان پہ وہ سواری پہنچی پہلا آسمان کا دروازہ بند ہے. حالانکہ روزانہ ایسا ہوتا تھا کہ جبریل روزانہ آتے تھے، کبھی آسمان کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا. آج پہلی بار ہے جبریل کے لیے بھی آسمان کا دروازہ بند ہے. حالانکہ آئے سے ادھر سے تھے نا، آئے تھے ادھر سے، لیکن آنے کے بعد دروازہ کیوں بند ہے؟ بھائی آئے ادھر سے تھے نا، سدرۃ المنتہا سے آئے نا حضرت جبریل، لیکن پھر بھی آنے کے بعد دروازہ بند ہے کیوں؟ ایک چھوٹا اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. بھائی آپ اچھا سا اچھا گھر بنا رہے ہیں، اچھا سا اچھا گھر بنا رہے ہیں، اور آپ نے پورا بلڈنگ آپ کی تیار ہو گئی، پورے آپ کا گھر تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد آپ پھر ایک مہمان کو بلاتے ہیں اوپننگ کے لیے. کوئی آپ کے رشتہ دار میں بڑا ہو، کوئی عالم ہو، حافظ ہو، پیر ہو، یا آپ کے چاہنے والے کوئی بھی کسی بڑے کو آپ جو ہے اوپننگ کے لیے بلاتے ہیں. بھائی کانٹریکٹر کتنا بھی اچھا بنایا ہو، کتنا بھی اچھا آپ نے بنایا ہو، لیکن اوپننگ کا وقت جب آتا ہے آپ کانٹریکٹر کو بھی بولتے ہیں بھائی تھوڑی دیر کھڑے رہو، اوپننگ کے لیے ہم نے مہمان کو بلایا ہے. ہوتا ہے نا. بھائی آپ اگرچہ آپ روزانہ آتے جاتے تھے، روزانہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن آج نہیں، آج مہمان کو ہم نے بلایا ہے. تو اسی بغیر تمثیل کے سمجھو کہ آسمان کا دروازہ بند ہے. حضرت جبریل نے پوچھا ہوگا نا مولا روزانہ تو آتا جاتا تھا، ابھی بھی آیا ہوں، اتنا جلدی دروازہ کیوں بند ہے؟ تو اللہ نے کہا ہوگا نا جبریل آج مہمان آ رہا ہے، کھولیں گے نہیں، اندر پورے سجا کے رکھا ہوں، بہترین پینٹنگ ہم نے کی ہے، بہترین چیزیں ہم نے لگائی ہیں، اور لائٹنگ بھی وہ نہیں جو دنیا کی ہے بجھ جاتی ہے، ہم نے لائٹنگ پورے فرشتوں کو بنا کے رکھا ہے. آسمان کے تاروں کو ہم نے لائٹنگ میں سجایا ہے، ہم نے جنت کو سجایا ہے، پورے درخت کو سجایا ہے. جبریل آج پہلے میرا مہمان آئے گا پھر اس کے پیچھے تو آئے گا، آج تجھے بھی جلد آنے کی اجازت نہیں. حضرت جبریل کھڑے ہوئے آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، کھڑکھڑاتے ہیں. جیسے ہی دستک پہ آواز پہنچی، جو آسمان کے دروازے کا جو نگران تھا فرشتہ، اس نے آواز دی اندر سے کہ کون ہے؟ حضرت جبریل حیران ہیں، آج تک تو نہیں پوچھا گیا، آج تک تو نہیں پوچھا گیا، پہلی بار پوچھا جا رہا ہے. تو حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. بولنے کے بعد بھی حدیث کے جملے میں جبریل ہوں، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا. اندر سے فرشتے نے کہا کس کے ساتھ آئے ہو؟ کس کے ساتھ آئے ہو؟ یعنی اللہ نے پہلے سے جبریل کو بول کے رکھا ہے فرشتے کو کہ فرشتے جبریل کا نام لینے کے بعد بھی جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، جب میرے محبوب کا نام لے گا پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا. اللہ اکبر. حضرت جبریل نے عرض کی، حضرت جبریل نے کہا اس فرشتے سے کہ میں اپنے ساتھ نبی پاک کو لایا ہوں، نبی کے ساتھ آیا ہوں. جیسے ہی نبی کا نام لینا تھا، آسمان کا فرشتہ دروازے کو کھولتا ہے اور کہتا ہے اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ، آپ ہی کے انتظار میں ہم کھڑے ہیں. اب پہلے آسمان پہ نبی پہنچے. جیسے ہی نبی پہنچے تو پہلے آسمان پہ نبی نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام ہیں. پہلے آسمان پہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. حضرت آدم کون ہے معلوم ہے؟ سارے انسانیت کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان آدم ہیں. دیکھو یہ اسلامی عقیدہ یاد رکھو، یہ کتابوں کا عقیدہ ہمارا نہیں. کتابوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے جا کے انسان ہوا. یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان بن کے ہی پیدا ہوا ہے، پہلے بندر تھا بعد میں انسان ہوا، ایسا نہیں ہے. اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو انسان بنا کر ہی بھیجا ہے. تو حضرت آدم پہلے انسان ہیں، پورے انسانوں کے باپ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ پہلے آسمان. ذرا غور تو کرو. اچھا آگے اور چلو، آگے بتاؤں گا. یہ حضرت آدم کو یہاں نبی نے دیکھا نا، اور کہاں کہاں دیکھا میں بتاؤں گا. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت آدم کبھی سیدھے طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں.
سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ تو نبی نے پوچھا کہ اے جبریل، حضرت آدم کیوں ادھر دیکھ کے ہنستے ہیں، ادھر دیکھ کے روتے کیوں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ ان کی اولاد ہیں، قیامت تک آنے والی اولاد ہیں جو نیک ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے، عبادتیں کرنے والے۔ جب عبادتیں کرنے والے اولاد کو، عبادتیں کرنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں، حضرت آدم خوش ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی گنہگاروں کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم رونے لگتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ہم نمازیں چھوڑ کے حضرت آدم کو رلا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہم سب کے باپ حضرت آدم مسکرانے لگیں گے۔ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد وہ براق پہ سوار ہوئے حضور، اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ گئے۔ دوسرے آسمان کا دروازہ بھی بند تھا، جیسے پہلے ہوا ویسے ہی ہوا۔ پھر نبی کا نام لیا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمانوں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ سواری پہنچی۔ تیسرے آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ادریس کو دیکھا۔ کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو آگے بڑھنے کے بعد چوتھے آسمان پہ آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر پانچویں آسمان پہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر چھٹے آسمان پہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کون سے آسمان پہ؟ چھٹے آسمان پہ۔ اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ انبیاء کرام آسمانوں پر اس طرح ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات چھٹے آسمان پہ، اور حضرت ابراہیم کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ساتویں آسمان پہ۔ اچھا، یہاں کمال کی بات بتاؤں، ایک کمال کی بات۔ بیت المقدس فلسطین میں جب نماز پڑھانے کے لیے نبی پہنچے تو وہاں اس سے پہلے کون تھے؟ کون تھے؟ سارے نبی تھے۔ حضرت آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، سارے تھے۔ ابھی نبی آسمانوں پہ جا رہے ہیں، پہلے سے آدم وہاں ہے، پہلے سے عیسیٰ وہاں ہے، پہلے سے یحییٰ وہاں ہے، پہلے سے موسیٰ وہاں ہے، پہلے سے ہارون وہاں ہے، پہلے سے ابراہیم وہاں ہے، پہلے سے ادریس وہاں ہے، پہلے سے یوسف وہاں ہے، پہلے سے سارے نبی وہاں کیسے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبیوں کا پاور وہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے ایک سیکنڈ میں یہاں ہو، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں آسمانوں پر ہو۔ اور میں نے شروع میں بتایا یہ سارے نبی کس کے غلام ہیں؟ مدینے والے کے غلام ہیں۔ بھائی جب غلاموں کی طاقت یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں بیت المقدس نبی کے جانے سے پہلے آسمان پہ، جب نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے تو مدینے والے آقا کی کیا شان ہوگی؟ آپ کی تیز رفتاری کیا شان ہوگی؟ اب یہاں سے ہم جو ذکر معراج کر رہے ہیں نا، اب آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی وہ طاقت ہے، کیا ہمارے نبی مدینے سے ہمیں نہیں سن رہے ہوں گے؟ ہمارے اس واقعے کو نہیں سن رہے ہوں گے؟ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے کچھ کو نیند دی ہے اور کچھ کو اپنے نبی کے ذکر سنانے کے لیے بٹھایا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے ذکر رسول سننے کے لیے، معراج مصطفیٰ سننے کے لیے۔ تو نبی ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات کرتے ہیں۔ آسمان، ساتویں آسمان پہ بھی ایک کعبہ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے زمین پہ کعبہ ہے نا، کہاں ہے کعبہ؟ مکے میں ہے، لیکن ساتویں آسمانوں پر بھی ایک کعبہ ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، بیت المعمور کہتے ہیں فرشتوں کی زبان میں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ کعبہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کس کا کعبہ ہے وہ؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرشتے اسی کے چاروں طرف پھرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے آئے نا، 7 آسمان کے اوپر سے آئے، تو جب زمین پہ آئے تو حضرت آدم نے کہا کہ مولا تیرے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہیں، کعبہ ہیں، وہاں فرشتے کعبے کے چاروں طرف پھرتے ہیں، مولا دنیا میں بھی میری اولاد کے لیے کوئی کعبہ بنا جس کے گھر آ کے سارے لوگ طواف کریں۔ وہاں دیکھ کے حضرت آدم آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پہ یہاں کعبہ بنایا گیا۔ تو وہ کعبہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے۔ کس کا کعبہ ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اس کعبے کو اپنی پیٹھ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں،
حدیث میں ہے کہ نبی فرماتے جب میں پہنچا تو میں نے میرے دادا ابراہیم کو دیکھا، وہ آسمان کے کعبے بیت المعمور کو پیٹھ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے نبیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاقات بھی کی، اور سارے نبی نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، حقیقت میں تو ہم آپ سے پہلے آ گئے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو آپ کے بعد والے ہیں، شان میں بھی آپ کے بعد ہیں، مقام و مرتبے میں بھی آپ کے بعد ہیں، سارے اونچوں میں اونچے آپ ہیں، سارے اچھوں میں اچھے آپ ہیں، سب سے افضل آپ ہیں۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر یہ سواری آگے بڑھی۔ یہ سواری جب آگے بڑھی تو آگے بڑھنے کے بعد ساتوں آسمان سے آگے ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس درخت کو؟ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اور وہ جھاڑ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک جو پتا ہے وہ پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے۔ کتنے؟ ہاتھی کے کان کے برابر۔ ہاتھی کا کان جتنا ہوتا ہے اس کے کان کے برابر ہے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ وہ جھاڑ اتنا بڑا ہے، اس کے کونے میں یہ ساری دنیا آ سکتی ہے، اس کے کونے میں وہ درخت اتنا بڑا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جب ہم پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام اب درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب تک ساتھ میں حضرت جبریل آئے۔ جیسے ہی سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرا سٹاپ یہیں ہے، اب یہاں سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور نہ ہی میرے اندر طاقت ہے، اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے آگے اللہ کے انوار ہیں، اس سے آگے اللہ کی تجلیاں ہیں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی نورانیت ہے، تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس سے آگے بڑھ سکوں۔ یا رسول اللہ آپ کو میں رکاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی خدا کے تجلیات کو دیکھ سکتا ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جائیں آگے۔ اب نبی کریم تنے تنہا اب چلتے ہوئے حضور جا رہے ہیں، چلتے ہوئے حضور جا رہے ہیں۔ بھائی اب ایسی جگہ جہاں پہ نہ آسمان ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں، ساتوں آسمان سے آگے کوئی مکی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام آگے جا رہے ہیں۔ اب انسانی جو بشری ہونے کے تقاضے، انسانی ہونے کے تقاضے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے دل میں تھوڑی کپ کپی طاری ہوئی کہ اکیلا جا رہا ہوں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں گا، کیسے منزل طے ہوگی؟ بھئی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا، تو کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام اللہ کے خوف سے، تجلیات نورانیات کے خوف سے حضور کانپنے لگے۔ جیسے ہی کانپنے لگے، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز عطا فرمائی۔ وہاں پہ ساتوں آسمان سے آگے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آئی کہ محبوب کیوں اتنا خوف کھاتے ہو؟ کوئی بات نہیں، آپ کا ابو بکر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہی ہے۔ بھائی آپ اکیلے چل رہے ہو، اچانک آپ کے کسی رشتہ دار کی آواز آئے بھائی میں بھی ساتھ میں ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دل کا پورا غم اتر جائے گا، اب آپ سکون سے چلیں گے۔ تو اللہ نے وہاں یار غار مصطفیٰ کی آواز کو پیدا فرما دی۔ اب نبی کے وہ جو دل کا جو خوف تھا وہ دور ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے عرش پر آپ کا قدم مبارک پہنچا تو جیسے ہی پہنچا تو آپ کو خیال آیا اللہ کا عرش دیکھو۔ اللہ کا عرش کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں یہ کرسی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرسی ہے جس کو 4 فرشتے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کی کرسی ہیں۔ تو نبی کریم لیکن دیکھو یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھو، اللہ کی کرسی ہے لیکن اللہ اس پہ بیٹھتا نہیں ہے۔ بیٹھتا کون ہے؟ جس کے پاس جسم ہو، انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھ جائے پھر انسان میں اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو بنایا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہے ایسا،
اپنے مخلوق کو سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، میں وہ ہوں کہ تم سوچ نہیں سکتے، تم سوچ نہیں سکتے، میں وہ ہوں۔ جب اللہ کے عرش پر نبی کا قدم پہنچا تو نبی کے پاؤں میں نالین تھے، جوتی مبارک تھی۔ کیا تھے آپ کے؟ نالین تھے، آپ کے جوتیاں تھیں۔ جیسے ہی قدم پڑا خیال آیا، ارے میں تو اللہ کے عرش سے آگے گزر رہا ہوں، جوتیاں پہن کے جا رہا ہوں، نالین پہن کے جا رہا ہوں۔ قرآن میں 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ایک پہاڑی پر آؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تم پر وحی نازل کرے گا، اور اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے، اور اس پہاڑ پہ آنا چپل پہن کے نہیں، چپل اتار کے آنا، جوتیاں اتار کے آنا، یہ کیونکہ مقدس پہاڑ ہیں، مبارک پہاڑ ہیں۔ تو نبی کو اللہ کے عرش پر یہ خیال آیا کہ میں یہاں اللہ کے عرش سے بھی آگے جا رہا ہوں، نالین میرے ساتھ ہے۔ تو نبی نے اتارنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی اتارنے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ محبوب کیوں نالین اتار کے آتے ہو؟ وہ جو ہم نے حکم دیا تھا وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور اے محبوب تو کلیم اللہ نہیں، تو حبیب اللہ ہے، تو حبیب اللہ ہے۔ اچھا، حبیب اللہ کلیم اللہ میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ کلیم اللہ وہ ہیں جو یہ کہتا ہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بار بار دعا کرتا ہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جو دعا نہیں کرتا، پریشانی میں اگر آ کے سوتا ہے خود خدا کہتا ہے محبوب آ جا میں تجھے دکھاتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق یہ ہے کہ کلیم اللہ صدائیں دینے کے بعد بھی اللہ فرماتا تم دیکھ نہیں سکتے، اور بغیر زبان نکلے ہوئے، بغیر بات نکلی ہوئی حبیب اللہ وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آ جا، تیرے اندر وہ طاقت ہے تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہاں سے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں پارے میں سورۃ النجم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَدْ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب میرا محبوب میرے قریب آیا میں نے کہا کہ اُدْنُ یا محمد، اے محبوب اور تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا تھا دنیا میں کہ مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہارے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ضد کی کہ مولا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو۔ اللہ نے دکھایا کیسے حضرت موسیٰ کو؟ 18,000 پردے۔ کتنے ہزار؟ 18,000 پردے، اور ایک پردے کا موٹاپا، پردہ کتنا پتلا ہوتا ہے بھائی، لیکن وہ پردہ جو اللہ کی تجلیات اور مخلوق کے بیچ میں ہے، وہ پردے کا موٹاپا کتنا تھا؟ ایک پردے کا موٹاپا یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیز بھاگنے والا گھوڑا، تیز بھاگنے والا، ٹرین سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہوں، تیز بھاگنے والا گھوڑا اگر کوئی آدمی اب شروع کرے 50,000 سال کے بعد کنٹینیو چلتا رہے، 50,000 سال کے بعد جس کونے کو پہنچتا ہے ایک پردے کا موٹاپا اتنا ہے۔ کتنا ہے موٹاپا؟ 50,000 سال کے سفر کے اتنا موٹاپا ہے ایک پردے کا۔ ایسے پردے کتنے ہیں؟ 18,000 پردے۔ 18,000 پردوں کے پیچھے سے اللہ نے سوئی کے جو نوک ہوتی ہے نا، سوئی کا کونا، اس سے بھی کم اللہ نے ان پردوں کے اندر سے ایک نورانیت ظاہر کی۔ جیسے ہی اللہ کی نورانیت 18,000 پردوں کے پیچھے سے سوئی سے بھی باریک سوراخ سے جب پڑی تو وہ پہاڑ پورا سرما سرما ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا تیری تجلی وہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، تو 18,000 پردوں کے پیچھے سے اتنا موٹا پردہ ہو، صرف سوئی کے نوک کے برابر اپنی نورانیت ظاہر کرے تو یہ حال ہے، پھر تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے ایک آئے گا آخری میں، گنہگاروں کا سہارا بن کے آئے گا، اپنی امت کا تاجدار بن کے آئے گا، نبیوں کا سردار بن کے آئے گا،
اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے لیکن میرا محبوب وہ ہے، تم نے 18,000 پردوں کے پیچھے وہ بھی سوئی کے نوک کے برابر دیکھنے کی طاقت نہیں رہی، میں 18,000 پردے اٹھا دوں گا، میرا محبوب میرے روبرو ہوگا۔ اور کیسا دیکھے گا؟ قرآن کہتا ہے بس پر 7ویں پارہ سورۃ النجم میں قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے جیسے تیر اور کمان، تیر چلاتے ہیں نا، تیر کمان، وہ جو ایسی لکڑی ہوتی ہے نا، ٹیڑھی لکڑی، اور ایک رسی ہوتی ہے نا، ایک رسی ہوتی ہے، تو جتنا اس کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب تھے اللہ اور اس کا محبوب۔ بھائی کتنا قریب ہوتا ہے، دیکھو رسی، وہ جو ٹیڑھی لکڑی ہوتی ہے نا، جس کو بانم کہتے ہیں، تیلگو اچھا آ گیا، تو جو لکڑی ہوتی ہے نا، تو لکڑی کے اور وہ رسی کے بیچ میں جتنا زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، وہ جو تیر جاتی ہے اتنا سلو ہو جاتا ہے، اور جتنا قریب وہ کمان سے رسی ہوتی ہے جب کھینچ کے چھوڑا جائے گا تو تیر بھی اتنا زیادہ اسپیڈ سے اور دور تک جاتا ہے۔ تو یہاں جو قرآن میں بیان کیا گیا یہ کمان کے زیادہ قریب تھے، وہ کمان ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کتنا نزدیک وہ رسی اور لکڑی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ نزدیک میں اور میرا محبوب تھی۔ قاب قوسین او ادنا، یہاں موسیٰ نہیں دیکھ سکے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نزدیک سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ادنو یا محمد، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ما زاغ البصر وما طغى، اور ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ کی طرح میری تجلیاں پڑی بے ہوش ہو گئے، ایسا نہیں تھا، میرا محبوب مجھے ایسا دیکھ رہا تھا کہ پلکی بھی نہیں جھپکی، پلکیں میرے محبوب کی کھلی تھی کہ میرا دیدار میرا محبوب کر رہا تھا۔ نبی ایسے اللہ کی نورانیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب باتیں کیا ہوئی، ساری راز کی باتیں اس میں نبی پاک نے چند باتیں بتائی ہیں، میں چند باتیں بتاؤں گا، ایک دو باتیں، لیکن کیا باتیں ہوئی قرآن خود کہتا ہے فَأَوْحَى بِعَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو باتیں ہوئی وہاں پہ وہ کیا باتیں ہیں بس اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے۔ کیا وحی ہوئی، وحی کرنے والا خدا جانتا ہے، وحی جس پر اتر رہی ہے وہ محبوب جانتا ہے، لیکن نبی نے چند چیزیں بتائی کہ میں نے خدا سے کیا لے کے آئے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اے میری امت، سب سے پہلی چیز جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے کہا کہ مولا التحیات للہ، التحیات پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں، یہ شب معراج میں ہمیں تحفے میں ملا ہے، یا التحیات ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک کہ نبی نے خدا سے کہا، یہاں تک کہ کس نے کہا؟ نبی نے خدا سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میری عبادت بھی تیرے لیے، میری نمازیں بھی تیرے لیے، میرے سب کچھ تیرے لیے ہیں۔ اور جب نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ نے کہا محبوب جب تیری ساری نمازیں میرے لیے، تیری ساری عبادتیں میرے لیے، سب کچھ میرے لیے ہے، تو پھر چل خدا تجھے سلام کرتا ہے، السلام علیک یا ایھا النبی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، السلام علیک یا ایھا النبی۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ورحمت اللہ، میری ساری رحمتیں، وہ برکات، میری ساری برکتیں، محبوب جب تیری ساری نمازیں میرے لیے، میری ساری رحمتیں تیرے لیے، تیری ساری عبادتیں میرے لیے ہیں، میری ساری برکتیں تیرے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب رحمتیں دے کے نہیں بھیج رہا ہوں، کیونکہ تیری عبادتیں ساری میری ہیں تو تجھے خود میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ نبی رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے مجھے رحمتیں ملی، مجھے برکتیں ملی، تو پھر میں نے کہا کہ مولا صرف میں کیوں، میری امت کو بھی تیری رحمتیں ملیں۔ کیا نبی ہیں! دیکھو ایسے نبی پہ صبح میں سلام پڑھنے کو لوگ بدعت بولتے ہیں، ایسے نبی پہ سلام پڑھنے پہ لوگ شرک بولتے ہیں۔ وہ نبی ہمیں وہاں بھی یاد کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہو کے، بھائی اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں، لیکن اس نبی کو اپنی گنہگار امت یاد ہے۔
اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت پہ بھی تیری رحمت ہو، تیری برکت ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں تم سارے میرے حبیب کی امت پہ رحمت بھیجو۔ تو پھر آگے کیا ہے؟ کیا ہے آگے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب جہاں میں نے تیری امت کے اچھے اچھوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جب نبی نے یہ سنا تو نبی نے کہا، جب سارے فرشتوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تحیات جو ہمیں ملی ہے نا، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اب پھر نبی فرماتے ہیں کہ ایک تو اتحیات ملا، پھر نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے محبوب میں تمہیں 3 تحفے دینا چاہتا ہوں۔ کتنے تحفے؟ 3 تحفے دینا چاہتا ہوں محبوب، وہ یہ 3 تحفے تم یہاں آئے ہو بھائی، کیونکہ مہمان بن کے جاتے ہیں تو جب گھر واپس جاتے ہیں مہمان کو کوئی تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں نا، مہمان کو تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں، تو اللہ اپنے مہمان کو تحفہ دے کے بھیج رہا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ محبوب 3 تحفے دے کے بھیج رہا ہوں۔ وہ 3 تحفے کیا ہے؟ پہلا تحفہ ہے سورہ بقرہ کے آخری 3 آیتیں دے رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت، سورہ بقرہ کے آخری 3 آیتیں کیا ہیں؟ اس میں یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب اگر آپ کے امت سے اگر بھول کر کوئی خطا ہو جائے اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا، آپ کے صدقے سے اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ لیکن پہلے امتوں میں ایسا نہیں تھا، پہلے امت میں اگر بھول کے بھی کوئی گناہ ہو جائے ان کو تب بھی عذاب ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کا صدقہ ہے، مدینے والے آقا کا صدقہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر بھول کے کوئی خطا ہو تو محبوب ہم پکڑیں گے نہیں، معاف کر دیں گے، کیونکہ مدینے والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا تحفہ نبی سے فرمایا کہ اے محبوب دوسرا تحفہ یہ ہے کل قیامت کے دن شرک کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے کو خدا مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا معبود مانتا ہے، دوسرے کی عبادت کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت، آپ کے چہرے نور کی برکت سے ہم اس کے سارے گناہ کو معاف کر کے اس کو بخش کر جنت میں بھیجیں گے۔ یہ دوسرا تحفہ۔ اور تیسرا تحفہ اے محبوب 50 وقت کی نمازیں لے کر جاؤ۔ کتنے وقت کی نمازیں؟ 50 وقت کی، 5 وقت کی نمازیں نہیں، 50 وقت کی، 50 ٹائم کی نمازیں پڑھنا ہے۔ جب یہ تینوں تحفے لے کے نبی واپس آئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پھر آپ نے 7واں آسمان پہ جنت کو بھی دیکھا، جنت میں ساری چیزوں کو دیکھا۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اس طرف نہیں جاؤں، کبھی موقع ملے تو سناؤں گا جنت کے کیا مناظر ہیں، نبی نے کیا دیکھا، اور پھر نبی کو جہنم بھی دکھائی گئی کہ کیا کیا حالات ہیں جہنم میں، تو وہ نبی کے وہ دیدار بھی کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے تجلیوں کو، مشاہدات کو اللہ نے دکھایا۔ پھر اس کے بعد 7واں آسمان سے حضرت ابراہیم کی ملاقات کے بعد پھر واپس 6ٹھے آسمان پہ پہنچے۔ کون ہے 6ٹھے آسمان پہ؟ موسیٰ علیہ السلام، یاد ہے نا؟ اس لیے میں بار بار بول رہا تھا حضرت موسیٰ کو یاد رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6ٹھے آسمان پہ ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے روک لیا اور روک کے کہا کہ محبوب رک جائیے، اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ملی ہیں، جس میں سے آخری چیز ہے 50 وقت کی نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے میری امت کے لوگوں کی عمر 200 سال، 500 سال، 300 سال تھی، محبوب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نمازیں اتنی وقت کی نہیں پڑھ سکتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ سے گزارش کریں، درخواست کریں کہ وہ نمازوں کو کم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عرضے پر حضور علیہ السلام پھر واپس تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ، پھر اللہ کا دیدار کیا، پھر اللہ کے قریب ہوئے۔ اللہ نے پوچھا محبوب کیوں واپس آ گئے؟ کہا مولا اچھا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے نا، پہلے سے جانتا ہے کہ 50 دوں گا، پھر میرا محبوب آئے گا، پھر کم کروں گا، ہے نا؟ اچھا کیوں بار بار اللہ تعالیٰ 5 کم کر کے بھیج رہا ہے، یہ بھی سنو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب جاؤ 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتے 5 کم کر کے لاؤ. 5 کم ہوئی, حضرت موسیٰ کے پاس پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر روک لیا, پھر کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے اور 5 کم کرائیں. گئے 5 کم کرائیں, پھر آئے, پھر حضرت موسیٰ نے کہا اتنی نہیں پڑھ سکتے پھر جاؤ. اس طرح نبی کو حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ اللہ کے پاس بھیجا. 9 مرتبہ بھائی 5 مرتبہ 5 نمازیں کم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کتنے مرتبہ ہوگا؟ 9 مرتبہ ہے نا. تو 9 مرتبہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, 9 مرتبہ حضرت موسیٰ روک رہے ہیں. اللہ کو معلوم تھا پہلے سے کہ 5 وقت کی نمازیں رہنا ہے. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ بھیج رہا ہے اور حضرت موسیٰ پھر واپس بھیج رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگان دین کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے تھے دنیا میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا تھا کہ مولا میں نے تجھے دیکھنے کا ارادہ کیا ہے, میں دیکھوں گا, اگر یہاں نہیں دیکھوں گا جو تیرا نبی دیکھے گا نا, تیرے نبی کی آنکھوں میں تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرے نبی کی آنکھوں سے میں تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں. جب ایک مرتبہ واپس آئے 50 نمازیں ملی, اللہ کو بھی معلوم ہے نا موسیٰ کا دل اتنا جلدی نہیں مانے گا. بھئی یہاں محبوب ہے, کتنی دیر دیکھے کسی کو معلوم نہیں, کتنے دن دیکھے, کتنے ہزاروں سال گزرے. جب اللہ, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھئی قرآن کہتا ہے راتوں رات گئے واپس آ گئے, لیکن وہاں جو وقت گزرا وہ کتنا وقت تھا اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھے معلوم ہے, میرے محبوب کو معلوم ہے. لیکن آئے پھر واپس تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ 5 اور کم کرا کے لائیے. اللہ نے پوچھا ہوگا موسیٰ ابھی بھی دل نہیں بھرا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہوگا نا مولا ایک بار پھر بھیج رہا ہوں, پھر دکھا کے بھیج, میں پھر محبوب کے آنکھوں سے تیرے نور کا دیدار کرنا چاہتا. پھر آئے, پھر 5 کم ہوئی واپس آئے, موسیٰ دل بھرا, کہا نہیں مولا ایک بار اور دیکھنا چاہتا ہوں. پھر آئے, کیونکہ موسیٰ تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تھے نا, لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, دیکھنے کی صرف ایک ہی طاقت ہے, کیا ہے؟ بس تصویر یار میں تصویر دیکھو. تو محبوب کے آنکھوں سے اللہ کے جلوے دیکھو. تو 9 مرتبہ بھیجا, 9 مرتبہ کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب اب تو تسلی کر لے موسیٰ, 9 مرتبہ محبوب کے آنکھوں سے تو نے میرے نور کا دیدار کیا ہے. جب 9 مرتبہ مکمل ہوئے, اچھا یہاں نبی کے آنکھوں کی بھی طاقت دیکھو. ادھر حضرت موسیٰ کتنے پردوں کے پیچھے سے, ایک سوئی کے نوک کے برابر تجلی پڑی, بے ہوش ہو گئے. یہاں حضور علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ کے سامنے جا کے ملاقات کر کے آ رہے ہیں, دیدار کر کے آ رہے ہیں. اللہ نے کیا طاقت دی ہے اپنے محبوب کے آنکھوں میں. اللہ اکبر. یہ 9 مرتبہ ہونے کے بعد جب 5 وقت کی نماز رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے پھر روکا. حضرت موسیٰ سوچ رہے تھے ایک چانس اور مل جاتا تو اچھا ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا محبوب 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے, یار قربان جاؤ ہمارے آقا پر. اور ہم دیکھو کیسے گنہگار امت ہیں ہمارے نبی کے. نبی نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا معلوم ہے؟ اے موسیٰ اب مجھے بار بار رب کی بارگاہ میں نمازیں کم کرانے میں شرم آتی ہے, مجھے یقین ہے میری امت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گی, اور ہم نمازوں کو چھوڑ کر ہمارے نبی کے یقین کو گما رہے ہیں. نبی نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے امت نہیں پڑھ سکی, لیکن میری امت وہ ہیں کہ بغیر دیکھے میرے نام پہ سر کٹانے والی تیار ہوگی. میری امت میری بات سنے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی ہمارے لیے 50 وقت سے 5 تک کا لائے, اور ہم افسوس ہیں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی نہیں کر سکتے, 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ کہاں کا تحفہ ہے؟ معراج کا تحفہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر وہاں سے 5ویں, پھر اس کے بعد 4تھے, 3رے, 2سرے, پہلے, پھر اس کے بعد آپ حضرت جبریل کے ساتھ پھر براق پہ سوار ہو کر واپس آپ پہنچے حضرت ام ہانی کے گھر. وہاں سے سفر شروع ہوا تھا نا, آپ سمجھ میں آیا آپ کو معراج کا پورا واقعہ کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا. تو پھر واپس آئے حضرت ام ہانی کے گھر, سواری رکی, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حضرت ام ہانی کے گھر پہ گئے.
دروازہ نبی کھول رہے. وہ زمانے میں ہوتا تھا نا, آپ نے دیکھا ہوگا پرانے گھروں کو, آج کے جیسا جو ہے اس طرح کے جو دروازے نہیں ہوتے تھے, ہے نا. آج جو تالا لگایا جاتا ہے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے نا, ہینڈل کے. اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, چینوں کی طرح کنڈیاں ہوتی تھی اور وہ دونوں طرف لگا دیے جاتے تھے, تالے لگا دیے, ایسی ہوتا تھا نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جب کوئی آدمی ابھی ابھی گھر سے نکلا ہو اور وہ کنڈی جو ہے ہل رہی ہو, ابھی ابھی گھر سے نکلا ہے, دروازہ لگا کے گیا ہے, اگر وہ آدمی 5 منٹ رک کے بھی آئے گا تو وہ کنڈی کیا ہوگی, ہلنے والی کنڈی رک جائے گی. بس زیادہ سے زیادہ آدھا جو ہے منٹ وہ کھیل رہی ہوگی, لیکن پھر بند ہو جائے گی. لیکن قربان جاؤ, نبی گئے تھے کنڈی لگا کے, وہ کنڈی ہل رہی تھی. نبی جب واپس آئے سب کچھ دیکھ کے, پھر بھی نبی نے دیکھا کنڈی ہل رہی ہے. اسی کو اللہ فرماتا ہے قرآن میں, لیلا, یعنی اتنے تھوڑے سے حصے میں کہ میرے محبوب آئے, کنڈی بند کر کے وہ ہل رہی تھی, اور واپس آئے آپ نے دیکھا پھر بھی کنڈی ہل رہی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی, اتنا لمبا سفر ہے, صرف مسجد حرام سے بیت المقدس کے 2 مہینے کا سفر ہے, 2 مہینے کا سفر ہے. تو 2 مہینے کا سفر نبی وہاں سے وہاں بھی گئے, پھر آسمان پہ, پھر 7 آسمان, پھر وہاں سے آگے, پھر حضرت موسیٰ کے بعد 9 مرتبہ, پھر وہاں سے تشریف بھی لائے, کنڈی بھی ہل رہی تھی. ایسا کیسا ہو سکتا ہے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. بھائی دکھانے والا کوئی دنیا دار نہیں تھا, خود خدا تھا. جب خدا دکھائے تو تھوڑی سی رات میں دکھائے تو کون سی تعجب کی بات ہے. ایک اور بہترین بات کروں, علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو گیا کہ بھائی اتنے تھوڑے سے کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی, نبی گئے اور خدا کو دیکھ کے بھی واپس آ گئے. فرماتے ہیں سیل کو دیکھا ہے آپ نے, واچ دیکھا ہے, واچ میں سیل ہوتا ہے نا, سیل کو نکال لو, واچ جہاں پہ رکی ہوگی وہیں پہ رکے گی, اور پھر سیل لگا دو تو کیا ہوگا, چلنا شروع ہوگی, ہے نا. تو نبی دنیا کی جان ہے, کائنات کی جان ہے. جیسے واچ کی جان سیل ہے, سیل ہے تو واچ چلے گی, سیل نکال لو تو واچ نہیں چلے گی. محبوب جب دنیا کو چھوڑ کر آسمانوں پر جا رہے تھے, مطلب دنیا کی جان جا چکی ہے, دنیا خاموش ہے, دنیا خاموش ہے. اور پھر جب نبی واپس آ رہے ہیں, اب سیل جہاں سے آپ نے نکالا پھر لگاؤ, وہیں سے چلے گا, پیچھے سے نہیں, وہیں سے چلے گا, آگے سے نہیں. تو نبی گئے جہاں کنڈی ہل رہی تھی, نبی آئے کنڈی وہیں ہل رہی تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. اور آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, کائنات کی جان ہے. جان ہے تو جہان ہے, اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی جب دنیا میں تشریف لائے, اب آپ کا معراج مکمل ہوا. جب آپ اپنے بستر پہ گئے, آپ نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا, بستر گرم تھا. بھائی آپ بستر پہ سو جاؤ, سو جانے کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جو جسم ہے, پیٹھ ہے, آپ کا جسم جو ہے بستر کو گرم کر دیتا ہے نا. آپ کبھی جو ہے نا اندازہ لگاؤ, ابھی تک نہیں لگایا ہوگا تو اب اندازہ لگاؤ کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سو جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد اٹھو, بستر کیا ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے. اگر آپ 5 منٹ چھوڑ دو, کتنے بھی گرمی کے دن ہو, 5 منٹ 2-3 منٹ کافی ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے, بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے, پھر گرم نہیں ہوتا. لیکن نبی اتنا لمبا سفر کر کے آئے, نبی اٹھے بستر گرم تھا, اب نبی بستر کو ہاتھ لگا رہے پھر بھی بستر گرم تھا. کیا سفر ہے نبی کا, جہاں سے چلے تھے وہاں آئے پھر بھی بستر گرم تھا. صبح ہوئی, حضرت ام ہانی پریشان ہے. حضرت ام ہانی کو نبی نے سنایا پورا معراج کا واقعہ. حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ میں مانتی ہوں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب حضور باہر تشریف لائیں تو حضور نے سارے مکے والوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں, رات کے مختصر سے حصے میں بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی, مختصر سے حصے میں نے اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہے. اب ابو جہل ایسے بڑے بڑے جو حضور کے دشمن تھے, وہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ یہ دیکھو پاگل ہو گئے, ایسا ہو سکتا ہے 2 مہینے کا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک کوئی آدمی رات کے ایک حصے میں کیسے جا کے آ سکتا ہے.
اور پھر وہاں بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، وہاں سے آگے اللہ کو دیکھ کر پھر واپس آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو دیوانے ہو گئے، حضور علیہ السلام کو دیوانے کہنے لگے۔ ابو جہل مذاق اڑاتا اڑاتا راستے میں پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، سوال کا جواب دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی یہ کہے میں رات کے سیکنڈوں میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمان، پھر وہاں سے جنت دوزخ دیکھا، اللہ کو دیکھا، پھر واپس آیا، کیا تم مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا نہیں مانوں گا، نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو بتا کہا کس نے ہے، کس نے کہا ہے، یہ بات کس نے بولی ہے؟ ابو جہل نے کہا اور کس نے؟ تمہارے دوست نے، تمہارے نبی نے بولی ہے۔ تو حضرت ابو بکر مسکرا کے کہتے ہیں کہ دیوانے، اگر میرے نبی کہتے ہیں پھر سچ کہتے ہیں، میرے نبی جا کے آئے ہیں تو پھر جا کے آئے ہیں۔ تو جھوٹا ہے، تو مان نہیں سکتا، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں یقین دیتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اب سب سے پہلے تصدیق کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے اس بات کی یقین کس کو دلا رہے ہیں؟ ابو جہل کو دلا رہے ہیں۔ کون دلا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اسی لیے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو سناؤ کہ محبوب آج ابو بکر نے وہ تصدیق دی ہے، وہ سچائی کا اعلان کیا ہے، آج کے بعد ہم ابو بکر کو صدیق کا لقب دیتے ہیں۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ تو ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ اب جیسے ہی ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا، اب سارے لوگ جمع ہو گئے تو سارے لوگ سوال کرنے لگے، اچھا یہ بتاؤ اگر آپ نے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ نبی کبھی بیت المقدس نہیں گئے، لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کبھی بھی نہیں گئے۔ 50 سال کی عمر میں آپ کی معراج ہوئی، 50 سال کی عمر تک آپ مسجد حرام کو چھوڑ کر، آپ مکے کو چھوڑ کر ایک طرف کوفہ کی طرف، بصرہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن واپس آ گئے، ملک شام جا رہے تھے واپس آ گئے، لیکن فلسطین کبھی نہیں گئے۔ تو مکے والوں نے، جو آپ کے دشمنوں نے کہا کہ آپ کبھی نہیں گئے، تو بتاؤ اگر کل رات جا کے آئیں اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کے چوکھٹ کیسے ہیں، اس کا فرش کیسا ہے، ذرا بتاؤ اگر جا کے آئیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کبھی گئے نہیں، بول نہیں سکیں گے، ان کا اندازہ یہ تھا۔ لیکن اللہ اپنے محبوب کی مدد کیسے فرماتا ہے، جیسے انہوں نے سوال کیا، اللہ نے پورے بیت المقدس کو محبوب کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ محبوب کل بھی تم نے دیدار کیا ہے، محبوب آج بھی دیکھو، اور صرف جو رات میں دیکھی بھی اس کو مت بولو، اب دیکھتے ہوئے اس کو بولو۔ دروازے کتنے ہیں، چوکٹ کتنے ہیں، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کا ذرہ ذرہ کیسا ہے۔ جب سب بول کے تھک گئے نا تو نبی نے فرمائی یہ تو تم نے چھوٹی بات پوچھی ہے، میں ایک کمال کی بات بتاتا ہوں، دیکھو جب میں رات میں آ رہا تھا تو وہاں سے بیت المقدس سے ایک سفر کے لیے قافلہ نکلا ہے جو 2 مہینے کے بعد یہاں پہنچے گا، میں نے اس قافلے کو دیکھا ہے، کتنا فاسٹ جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، نبی کی جو معراج ہوئی بسپر 7 کو، رجب کے کتنے تاریخ کو؟ آج رجب کے بسپر 7 ہے، چاند کے بسپر 7 کو چاند نہیں ہوتا آسمان پہ، آپ دیکھو چاند نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا چاند، آخری چاند کے آخری تاریخ میں نہیں ہوتا، نماز کے 2-3 دن پہلے جو ہے نا چاند نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی اندھیرے میں جا رہے ہیں، اندھیرے میں جاتے ہوئے نبی موسیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اندھیرے میں آتے ہوئے نبی قافلے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ قافلہ مکہ پہنچے گا۔ 2 مہینے کے بعد جب وہ پہنچا تو لوگوں نے، ابو جہل نے، سارے لوگ جمع ہوئے، جب پوچھنے لگے نبی نے جو وہاں کی حالات بتائی، ان لوگوں نے بھی بالکل وہی حالتیں وہاں کی بتائی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی معراج ہیں، اور نبی کی معراج کو مانتا وہ ہے جو ابو بکر جیسا سچا ہو۔
صدیق لوگ معراج کو مانتے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایسے معراج والے نبی ہمیں عطا فرمائے، اور اس میں بھی زیادہ خوش نصیب یہ ہیں کہ کروڑوں میں سے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، معراج مصطفیٰ سننے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پورا معراج ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں رات میں معراج کہیں کو ہوا؟ دن میں ہونا تھا، رات میں کہیں کو ہوا معراج، ہے نا؟ رات میں کہیں کو ہوا معراج۔ اس کے دو تین جواب ہیں۔ جواب یہ ہے کہ رات میں اس لیے تھا کیونکہ رات میں جو وہ بھی رات کون سی؟ چاند نہیں، روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ نے رات میں اس لیے کرائی۔ اگر چاند نکلا ہوتا تو چاند یہ کہتا سورج سے میں خوش نصیب ہوں، معراج کو جاتے ہوئے نبی کو میں نے دیکھا ہے۔ اگر دن میں کراتے، دن یہ کہتا، سورج یہ کہتا میں خوش نصیب ہوں اے چاند، میں نے نبی کو معراج میں جاتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ نے دونوں کے فخر کو توڑا کہ نہیں، نہ چاند کی چاندنی نہ سورج کی روشنی ہوگی، میرا محبوب آئے گا صرف فرشتوں کی روشنی میں، فرشتوں کی روشنی میں میرا محبوب آئے گا۔ اور اللہ نے سجایا بھی چھوٹے چھوٹے لائٹ نہیں، جبریل امین جیسی روشنی، میکائیل جیسے روشنی، اسرافیل جیسے روشنی، عزرائیل جیسے روشنی، فرشتوں کی روشنی اللہ نے وہاں سے وہاں تک اللہ نے سجائی۔ ایسی شانوں والی معراج اللہ نے اپنے محبوب کو کرائی ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ذکر معراج سننے، محفل معراج، معراج مصطفیٰ سننے کا اللہ نے موقع نصیب عطا فرمایا۔ آج معلوم ہوا ہوگا نا آپ کو پورا، ہاں، کہاں سے سفر شروع ہوا۔ دیکھو اس سے، یہ ساری چیزوں سے ہمیں کیا میسج لینا ہے، ہمیں کیا درس لینا ہے۔ ایک چھوٹا میسج دے رہا ہوں۔ یہ پورے واقعات سے ہمیں دو چیزیں ضرور سیکھنا ہے، ایک ہے نبی کا ادب کرنا، ایک ہے نبی سے محبت کرنا، کیونکہ یہ پورے معراج میں نبی کی محبت ہے، نبی کا ادب ہے۔ نمازیں اگر ملی بھی ہیں تو نبی کے ادب سے، نبی کی محبت سے۔ جبریل آئے بھی ہیں تو نبی کی محبت میں، نبی کے ادب میں آئے ہیں۔ تو ہمیں یہ پورے واقعے سے زندگی بھر ہمیں نبی سے محبت کرنا ہے، اور زندگی بھر ہمیں نبی کا ادب کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے معلوم ہے؟ روزانہ صبح کی نماز میں سلام پڑھو۔ دیکھو روزانہ صبح میں سلام پڑھیں گے تو نبی ضرور یاد آئیں گے۔ بھائی سلام پڑھتے کس کو ہیں؟ نبی کو سلام کرتے ہیں نا، نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو روزانہ ہمارا دن کتنا اچھا ہوگا جو دن ہم سلام پڑھ کے شروع کر رہے ہیں۔ ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا دیکھ، ہم تیرا نام لے کے بھی ذکر کر رہے ہیں، ہماری صبح تیرے نام کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری صبح تیرے حبیب کے نام کے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا کہ چل تو میرے نبی اور میرے ذکر کے ساتھ شروع کر رہا ہے تو تیرے آج پورے دن برکتیں ہی برکتیں اتاروں گا، رحمتیں ہی رحمتیں اتاروں گا۔ تو کوشش یہ کرے زندگی بھر نبی سے محبت کرنا ہے، نبی کا ادب کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی محبت اور نبی کا ادب تا زندگی رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی نبی کی محبت میں اور نبی کے ادب میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔